نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين بالرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. صدق اللہ العظیم. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن کریم برہان رشید کی سورہ الاحزاب کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اے نبی آپ اپنی ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیوں اور مسلمان کی تمام عورتوں سے فرما دیجئے جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلا کریں تو اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں گھونگھٹ، اپنے چہروں کو چھپا لیا کریں. اس سے وہ جلد پہچان لی جائیں گی کہ پھر ان کو کوئی نہ ستائے گا. آج جو موضوع بحث ہم نے رکھا ہے وہ یہ ہے کہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر جو ہم اور ہماری خواتین جتنی تیزی سے بے حیائی کی طرف جا رہی ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر مومنین عورتوں کو بھی منع کیا ہے، تمام جو حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات تھیں ان کو بھی منع کیا ہے، اور ان کی بیٹیوں کو بھی منع کیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے باہر نکلیں. آج ہمارے گھروں سے ہماری مائیں بہنیں جب نکلتی ہیں اور اپنے بڑوں کا جو عزت کا جنازہ نکالتی ہیں، وہ میں اور آپ اس سے بخوبی جو واقف ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے اوپر بڑی سختی سے یہ اعلان فرما دیا کہ اے مومنین عورتوں جب اپنے گھروں سے نکلو تو اپنے چہروں کو چھپا لیا کرو. آج بازاروں میں چلے جائیں، گلیوں میں چلے جائیں، آج جو ہے وہ کسی بھی مال میں چلے جائیں، آپ کسی بھی بڑے ایونٹ میں چلے جائیں تو ہماری مائیں بہنیں اپنے سروں سے بھی دوپٹے اتار کے چل رہی ہیں. اس بات پہ اب دیکھیں یہ حکم الہی ہے. یہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید جو ہے وہ مرد ہمیں اس پر سختی کر رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ مردوں نے ہمیں کہا ہوا کہ یہ جو ہے اپنے سروں کو ڈانپو. نہیں میری ماؤں بہنوں، اس عمل کا اللہ نے اعلان فرمایا ہوا ہے. اور پھر ہمارے ہاں تو المیہ یہ بھی ہے کہ عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ شاید جو ہے یہ تو اولڈ فیشن ہے. اولڈ فیشن نہیں ہے، یہ حکم الہی ہے ہمیں کہ جب تم اپنے گھر سے باہر نکلو. اور ہمارے ہاں المیہ یہ بھی ہو چکا ہے میری ماؤں بہنوں، المیہ یہ ہے کہ جب ہم تیار کس کے لیے ہونا چاہیے، خوبصورتی کس کو دکھانی چاہیے عورت کو، اور جو اظہار تجمل ہے وہ کس کے لیے ہونا چاہیے، اپنے شوہر کے لیے. لیکن ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم نے جب گھر سے باہر نکلنا ہو تو اظہار تجمل سے نکلتی ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر کے نکلتے ہیں. لیکن جب وہ شوہر جس کا یہ حق ہوتا ہے جب وہ گھر میں ہو سارا دن ہو، لیکن اس کے سامنے ہم اظہار تجمل نہیں کرتی، تو میری ماؤں بہنوں یہ حق ہے مرد کا کہ اس کی عورت اس کے سامنے خوبصورت بنے لوگوں کے لیے. اور پھر یہ دیکھیں قیامت کا دن ہوگا نا، اس کی سزا کیا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور ایسی عورتیں جو اظہار تجمل لوگوں کے لیے کرتی ہوں، یہاں اپنے رشتہ داروں کے ہاں جانا ہو تو خوبصورت بن گئے، لیکن اپنے شوہر کے سامنے وہی پھٹے پرانے کپڑے کہ اس کا دیکھنے کو بھی دل نہ کرے، لیکن جب ہم نے باہر نکلنا ہو تو خوبصورت بن گئے. تو قیامت کا دن ہوگا، اللہ دنیا پہ بھی اس کے اوپر پھٹکاریں ڈال رہا ہے، لعنتیں برس رہی ہیں، اور قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا. تو اس لیے آج کا جو پیغام ہے جو قرآن مجید کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، آیت کریمہ یہ سورہ احزاب کی ہے. اچھا آگے یہ دیکھیں، آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ اس طرح سے باپردہ ہو کہ تمہارا باہر نکلنا یہ کس چیز کی علامت بنے گا، ان یعرفن، یہ تمہارے لیے باعث بلندی بن جائے گا، یہ تمہارے لیے باعث بلندی بنے گا، تمہاری رفع کے لیے بن جائے گا. اور لوگ یہ جان جائیں گے
کہ یہ ان گھرانوں کی عورتیں ہیں کہ جن میں کلمہ حق اور اللہ کے احکامات کی شریعت جو ہے وہ پابندی کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان پہ عمل کرنے والے گھروں کی عورتیں ہیں. اور جس عمل پر اللہ نے کہہ دیا کہ میں عزت بناؤں گا، اس کو میں رفع کروں گا، میں بلند کروں گا، میری ماں بہنوں یہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو بلند کرے، کون ہے دنیا میں اس کو جو اتنا بلند کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو یہ با پردہ ہو کے عورت نکلے گی، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، چاہے مومنین کی بیٹیاں ہوں یا جو بیویاں ہوں، اگر وہ اظہار تجمل کیے بغیر با پردہ ہو کے اپنے گھروں سے نکلیں گی تو اللہ لے گی، چاہے وہ نبی کی بیوی ہو، چاہے وہ نبی کی بیٹی ہو، چاہے مومنین کی بیٹیاں ہوں یا جو بیویاں ہوں، اگر وہ اظہار تجمل کیے بغیر با پردہ ہو کے اپنے گھروں سے نکلیں گی تو اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ میں اس کو عزت عطا فرماؤں گا. اور جس کو اللہ عزت عطا فرمائے اس کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. میری ماں بہنوں، اگر ہم اس عمل پہ جاری ہیں نا تو آئیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کی کوشش کریں. آج اس بات کی بہت ضرورت ہے میں اپنی بیٹی کی تربیت ایسے کروں کہ کل یہ بڑی ہو اسلام کے احکامات پر زندگی بسر کرے، نہ کہ یہ دنیاوی فیشن اور دنیا کی مادی زندگی کی طرف چلی جائے. اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس ایسی تربیت اپنی بیٹیوں کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری بیٹیاں اسلام کے جو قوانین ہیں ان پر عمل کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج کا جو آخری پیغام ہے، اللہ کے ہاں غفور اور رحمت جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہی ہے. یہ دیکھیں نا آیت کے لاسٹ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، میں ہی ہوں جو غفور بھی ہوں